بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی رسول الکریم۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا، شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور کہو، حطوطا، ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ انہوں نے اس کے الٹ کیا، چنانچہ وہ اپنے چوتروں کے بل گھسٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، اور انہوں نے خطوطہ کے بجائے ہمیں بالی میں دانا چاہیے کہا۔ بحوالہ نمبر 7523 صحیح مسلم۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا، مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کی وفات تک لگاتار وحی نازل فرمائی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سب سے زیادہ وحی آئی۔ بحوالہ نمبر 7524 صحیح مسلم۔ سفیان نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ لوگ مسلمان ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی تھی، اور جس وقت وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے۔ یہ آیت عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ سفیان نے کہا، مجھے شک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا جمعہ کا دن تھا یا نہیں، ان کی مراد اس آیت سے تھی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ بحوالہ نمبر 7524 صحیح مسلم۔ عبداللہ بن ادریس نے اپنے والد سے، انہوں نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، کہا، یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ کس دن نازل ہوئی ہے تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہ دن اور وہ گھڑی جس میں یہ آیت اتری تھی اور اس کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تھے سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ آیت مزدلفہ کی رات آنے والی تھی، تب اتری تھی، اور اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے۔ بحوالہ نمبر 3017 صحیح مسلم۔ ابو امیس نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، کہا، یہودیوں میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہ دن بھی جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی، وہ جگہ بھی جہاں یہ نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفات میں جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ بحوالہ نمبر 7527 صحیح مسلم۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی
کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ جل جلالہ کے فرمان، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا، میرے بھانجے، یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی کی کفالت میں ہوتی ہے، اس کے موروثی مال میں اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے، تو اس کے ولی چچا زاد وغیرہ کو اس کا مال اور جمال دونوں پسند ہوتے ہیں، اور اس کا ولی چاہتا ہے کہ اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر اس سے شادی کر لے، اور وہ بھی اسے اتنا مہر دے جتنا کوئی دوسرا اسے دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ شادی کریں، الآیا کہ وہ ان سے انصاف کریں، یعنی کہ مہر میں، اور مہر میں جو سب سے اونچا طریقہ ہے یعنی رائج ہے، اس کی پابندی کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان یتیم لڑکیوں سے سوا جو عورتیں انہیں اچھی لگیں ان سے شادی کر لیں۔ عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے حوالے سے مزید دریافت کیا، تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ وہی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو دوسری جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان، اور تم ان کے نکاح سے رغبت کرتے ہو، کا مطلب ہے کہ جب تم میں سے کسی کی سرپرستی میں رہنے والی لڑکی مال اور جمال میں کم ہو تو اس سے شادی کرنے سے روگردانی کرنا، چنانچہ ان سے نکاح کی رغبت نہ ہونے کی بنا پر ان کو منع کیا گیا کہ وہ جن یتیم لڑکیوں کے مال اور جمال میں رغبت رکھتے ہیں ان سے بھی شادی نہ کریں، الآیا کہ مہر میں انصاف سے کام لیں۔ بحوالہ نمبر 7528 صحیح مسلم۔ ابو اسامہ نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر پاؤ گے کے متعلق دریافت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آیت ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کوئی یتیم لڑکی ہو، وہ اس کا ولی اور وارث ہو، اور اس لڑکی کا مال میں بھی حق ہو، اس لڑکی کے مفاد کے لیے کوئی شخص جھگڑا کرنے والا بھی نہ ہو، تو وہ آدمی اس لڑکی کے مال کی بنا پر اس کی کہیں اور شادی نہ کرے اور اسے نقصان پہنچائے اور اس سے برا سلوک کرے۔ تو اس نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہے تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر پاؤ گے تو دوسری جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو۔ وہ اللہ فرماتا ہے، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو میں نے تمہارے لیے نکاح کے طریق پر حلال کی ہیں، اور اس لڑکی کو چھوڑ دو جس کو تم نقصان پہنچا رہے ہو۔ پیارے دوستو، یہ چند احادیث تھیں صحیح مسلم کتاب کے حوالے سے، مختلف احادیث آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئیں، آپ لوگوں نے سماعت کی ہوں گی امید ہے۔ دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ انسان کو ہدایت والے راستے پر گامزن کرتی ہیں، جو روشنی والے راستے پر انسان کو گامزن کرتی ہیں۔ دوستو، ہدایت اور روشنی والی کتاب سے ہمیشہ ہدایت حاصل کریں، ہمیشہ روشنی لیں اور آگے بڑھیں، سب کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں،
اور سب تک پہنچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔